اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، وہ کون ہے کہ جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہے سوائے اس کے کہ جو گمراہ ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، اور اس کے علاوہ خداوند عالم پوری بشریت کو پیغام دے رہا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ دیکھو، خبردار، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اور یہ مایوسی انسان کو کفر کی منزلوں تک پہنچا دیتی ہے۔ میں جس گفتگو کو اس وقت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، رحم کے سلسلے میں اور رحمت کے سلسلے میں پروردگار کے ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ جس طریقے سے خدا رحیم ہے، ویسے ہی وہ یہ صفت اپنے بندوں میں بھی چاہتا ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ یہ صفت رحمت ان کے بندوں میں آئے، اور اسی لیے اس نے ہم کو رحمت کے اصول کے طریقے بتائے ہیں۔ جہاں حصول رحمت کا طریقہ ہمیں معصومین نے بتایا، وہیں ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جس سے رحمت پروردگار ہم سے دور ہو جاتی ہے، جس میں سے ایک شے گمراہی ہے، کہ رحمت پروردگار سے وہ شخص مایوس ہے، لیکن یہ گمراہی بھی مختلف چیزوں کا سبب بنتی ہے نا، تب جا کے انسان گمراہ ہوتا ہے۔ جو چیزیں اللہ کی رحمت سے انسان کو دور کرتی ہیں، اس میں ایک بہت اہم موضوع صلہ رحم ہے، قطع رحم۔ یعنی اگر انسان صلہ رحم نہیں کرتا تو وہ اللہ کی رحمت اس تک نہیں پہنچتی۔ خود روایت میں ان الرحمت لا تنزل علی قوم فیہم قاطع رحم، اللہ خود اس شخص نہیں بلکہ اس قوم کے اوپر اپنی رحمت نازل نہیں کرے گا جس کے اندر قطع رحم والے افراد پائے جا رہے ہوں۔ اور آج کے اس دور میں انسان صلہ رحم سے بغیر محسوس کیے ہوئے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ انسان کی زندگی کو اتنا زیادہ آج کے ماحول نے اور آج کے حالات نے انسان کو تنہائی پسند بنا دیا، انسان کو
اپنے خود پسند بنا دیا، سیلفش، وہ اب اپنے علاوہ کسی دوسرے کے لیے نہیں سوچتا۔ ہمارے ساتھ ایسا ہو جانا چاہیے، ہمارے پاس یہ ہو جانا چاہیے، ہم کما رہے ہیں، ہم اپنے بچوں پہ خرچ کریں، ہم کیوں فلاں کو دیں۔ یہ جو آج ماحول پیدا ہو رہا ہے، یہ ہمیں رحمت پروردگار سے یہ چیزیں دور کر دیں گی۔ اگر ہم صرف اپنے لیے سوچ رہے ہیں ہر چیز میں، تو انسان رحمت خداوندی سے دور ہو جائے گا۔ یہ صلہ رحم اتنی اہم منزل ہے کہ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ صلو ارحامکم ولو بالسلام۔ نہیں ہے کچھ تمہارے پاس، ایک خوش روئی کے ساتھ سلام تو کر سکتے ہو، اپنے ارحام کے ساتھ صلہ رحم کرو، ولو بالسلام، چاہے صرف سلام کے ذریعے سے۔ یعنی ان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ کوئی ان کا اپنا ہے۔ اس بھری کائنات میں جو آج فکر پروان چڑھ رہی ہے، ہر آدمی تنہا ہو رہا ہے، دنیا بھر رہی ہے، افراد تنہا ہو رہے ہیں۔ کل کا ماحول ہمارے آپ کے نگاہوں کے سامنے ہے۔ ایک گاؤں میں سب ایک دوسرے کے نام سے واقف، حالات سے واقف۔ گاؤں جبکہ بڑا ہوتا ہے، نہیں جو لوگ گاؤں میں رہتے تھے ان کو یہ بھی معلوم ہوتا تھا کہ کس کا کھیت کہاں پہ ہے، کس کا پلاٹ کہاں پہ ہے، اتنا معلوم ایک دوسرے کے بارے میں۔ اور آج پھیلا ہوا نہیں ہے، آدمی ایک بلڈنگ میں رہ رہا ہے، اسے یہ معلوم ہی نہیں کہ اس کے اوپر والے فلور پہ کون ہے۔ اگر ایسا ماحول ہے تو پھر اس کا مطلب ہم تنہائی پسند ہو رہے ہیں۔ آج گھر میں سب بیٹھے ہیں، ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، اس کا اپنا حلقہ ہے، ان سے گفتگو کر لی، ان سے پیام سلام کر لیا، ان سے باتیں کر لی، ختم۔ یہی موبائل، اسی کے ذریعے سے ہم صلہ رحمی بھی کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے دوستوں کے علاوہ جو ہمارے رشتہ دار ہیں، ہم ایک سلام تو کریں، ایک خیریت تو پوچھیں، ایک دوسرے کے بارے میں جانیں تو کہ کس طریقے سے زندگی گزار رہا ہے۔ اس لیے کہ یہ اتنا اہم مرحلہ ہے، اتنا اہم مرحلہ ہے کہ جناب ابو ذر فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام سے جو گفتگو ہوئی ہے اس میں جناب ابو ذر کہتے ہیں کہ پیغمبر کی گفتگو سن کے ہم نے یہ سمجھا کہ پلے صراط کے اوپر جتنا دو چیزوں کو اہمیت کے ساتھ معلوم کیا جائے گا اتنی اور کوئی دوسری شے نہیں ہے۔ ایک امانت، دوسرے صلہ رحم۔ اور جو ان دونوں چیزوں کو عبور کر لے گا، یہ دونوں چیزیں جن کی حل ہیں کہ جس نے اپنی کسی امانت میں خیانت نہیں کی ہے اور جس نے اپنے ارحام کے ساتھ صلہ رحمی کی ہے،
وہ پل سے عبور کر جائے گا، اور جو شخص ان دو چیزوں میں پھنس جائے گا وہ جہنم کی آگ کا جز بن جائے گا، اس لیے کہ اس کو رحمت پروردگار نہیں ملتی۔ جو شخص، مولا کائنات نے یوں ہی نہیں کہا ارحم یرحم، رحم کرو تاکہ تمہارے ساتھ رحم کیا جائے، تم رحم کرو گے خدا تمہارے ساتھ رحم کرے گا۔ یہ صلہ رحمی کتنا اہم حصہ ہے انسان کی کامیابی کے لیے۔ جناب یونس علیہ السلام جب ان کو مچھلی نے نگل لیا اور مچھلی انہیں لے کے سمندر میں سیر کر رہی تھی، مولا کائنات نے اس روایت کو بیان کیا ہے۔ مختلف سمندروں سے گزر رہی ہے، مختلف جگہوں سے گزر رہی ہے۔ سمندر ظاہر ہے آپ جانتے کہ دوسری شہروں اور ملکوں کی سرحدیں سمندر کے ساتھ ملی ہوتی، سیر کر رہی ہے لے کے مچھلی، جناب یونس ہیں شکم ماہی، یہاں تک کہ آپ مصر پہنچ گئے، اور جناب موسیٰ کے دور میں قارون، جس کی دولت کا تذکرہ مثال میں ہے کہ کسی کے پاس قارون جیسی دولت نہیں ہو سکتی، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ دولت کس کام کی ہے کہ جو قارون جیسی ہو، کہ جب اسی کے کام نہ آئی۔ بڑا دولت مند، جناب موسیٰ کے دور میں عذاب الہی کا شکار ہوا، اور اس کے بعد مولا کائنات کہتے ہیں جب جناب یونس شکم ماہی میں تھے اور اس جگہ پہنچے، اللہ نے جو عذاب قارون کے لیے رکھا وہ یہ منتخب کیا تھا کہ ہر روز ایک انسان کے قد کے اعتبار سے زمین اس کو اپنے اندر جذب کرے، زمین نگلے۔ اب سوچے جناب موسیٰ کے دور سے زمین نگل رہی ہے، اور مچھلی جناب یونس کو سیر کراتے کراتے سمندر کی تہوں میں پہنچی، اور جناب یونس سمندر کی تہوں میں جب گئے ہیں، جناب یونس تسبیح پروردگار کر رہے تھے۔ فرشتہ ہر روز کی طریقے سے قارون کے اوپر مسلط تھا کہ آج ان کو پھر وہ ایک آدمی کے قد کے برابر زمین کے اندر نگلے لے کے جائے، کہ اتنی دیر میں قارون نے اس تسبیح کی آواز کو سنا، اور قارون نے فرشتے سے کہا کہ ذرا ٹھہر جا، مجھے کسی انسان کی آواز سنائی دے رہی ہے، کوئی ہمارا ہم زبان ہے کہ جو گفتگو کر رہا ہے۔ حکم پروردگار آیا، فرشتوں کو روکا گیا، عذاب تھوڑی دیر کے لیے اس کا روک دو۔ فرشتے نے عذاب روکا۔ اب قارون نے جب وہ آواز سنی تو قارون نے سوال کیا، اے شخص تو کون ہے؟ جناب یونس نے آواز دی، انا عبد الخاطی المذنب، میں اللہ کا ایک خطا کار بندہ ہوں، اور میرا نام یونس بن متہ ہے۔ کہا اچھا تم زمین سے تعلق رکھتے ہو؟ کہاں؟ کہا میں کچھ لوگوں کے بارے میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں۔
اگر جانتے ہو تو بتاؤ۔ جناب یونس نے کہا پوچھ، اے شخص جو پوچھنا۔ اس نے کہا کہ سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ جناب موسیٰ کا کیا حال ہے؟ کہا موسیٰ دنیا سے جا چکے ہیں، ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ موسیٰ کے انتقال کی خبر سنی، اظہار افسوس کیا۔ پھر اس کے بعد پوچھا اچھا موسیٰ کے ایک بھائی جو ان کے وزیر تھے ہارون، ان کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ کہا ہارون بھی دنیا سے جا چکے ہیں۔ کہا اچھا موسیٰ کی ایک بہن تھی جن سے ہمارا رشتہ ہونے والا تھا، ان کے بارے میں؟ کہا وہ بھی دنیا سے جا چکے ہیں۔ اسی طریقے سے مختلف افراد کے بارے میں، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں اس نے پوچھا، اور جناب یونس خبر دیتے گئے کہ وہ بھی دنیا سے جا چکے ہیں، وہ بھی انتقال کر چکے ہیں۔ اس نے جب اپنے گھر کے افراد کی وفات کی خبر سنی تو قارون رونے لگا، گریہ کرنے لگا۔ اپنے رشتہ داروں کی، جناب موسیٰ کی، جناب ہارون کی، ان کی خبر وفات سن کے قارون رونے لگا۔ کون؟ جس کے اوپر اللہ نے ایسا عذاب مسلط کیا ہے کہ ہر روز اسے ایک آدمی کے قد کے برابر زمین نگلے۔ جب گریہ کرنے لگے تو اللہ نے فوراً فرشتے کو حکم دیا کہ اب جو دنیاوی عذاب ہے قارون کا اس کو چھوڑ دے، یعنی جہاں تک اب تک قارون کو زمین نگل چکی ہے اب اسی سطح پہ قارون باقی رہے گا۔ اب یہ عذاب قیامت تک اس کا سلسلہ جاری و ساری نہیں رہے گا۔ کیوں ایسا ہوا؟ صرف اپنے صلہ ارحام کی بنیاد کے اوپر۔ دنیا میں اس نے ان کے ساتھ کیا کیا اور کیا نہیں کیا یہ ایک الگ مرحلہ ہے۔ صرف مرنے کی خبر سن کے اظہار افسوس کیا، اور یہ اظہار افسوس امیر کائنات کہتے ہیں اس کے صلہ رحمی کا ایک درجہ تھا، لہٰذا اس صلہ رحمی کی بنیاد کے اوپر اللہ نے اپنے اس مسلسل عذاب کو اس سے روک لیا۔ ایک بات اور پتہ چلی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی صلہ رحم کرے تو اللہ جو عذاب اس شخص کے لیے لکھتا ہے اس عذاب کو بھی اس سے اٹھا لیتا ہے۔ دنیاوی عذاب سے نجات مل جاتی ہے۔ ایک اپنے چاہنے والے کے لیے اگر صرف اس نے افسوس کیا، گریہ کیا، تو صلہ رحم کی بنیاد پہ اللہ نے عذاب میں تخفیف کر دی۔ تو اگر ہم صلہ رحم کریں، نہیں، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے گناہیں کی ہیں اور ہم معذب باللہ ہو سکتے ہیں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اس عذاب دنیاوی سے اور اپنے نام عمل سے عذاب کو مٹانے کے لیے بھی صلہ رحم کریں۔ ایک صلہ رحم انسان کو اس کے عذاب سے نجات دلا دیتا ہے۔ یہ ہے صلہ رحم کی منزل۔ رحمت کا مہینہ ہے، خصوصی طور پہ ان ایام میں ہمیں غیروں کے ساتھ ساتھ اپنے صلہ رحم کی طرف، جہاں ہم نماز پڑھیں، جہاں ہم روزہ رکھیں، جہاں ہم تلاوت کریں، جہاں دوسرے امور انجام دیں، اس میں اس چیز کو بھی، جو ہمارے رشتہ دار ہیں ہم ان کے ساتھ صلہ رحم کریں، ان کی خیریت پوچھیں۔ اور پھر اس وقت تو جو عالمی وبا ہے جس سے ہمارا ملک بھی دو چار ہے،
ایسے میں یوں بھی ہمارا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے چاہنے والوں کی خیریت معلوم کریں. ایک اور واقعہ آپ کے سامنے اسی صلہ رحم کے سلسلے میں ذکر کروں اور اپنی بات کو سمیٹوں. 2 بھائی تھے بنی اسرائیل کے دور میں. یہ دونوں بھائی ذرا فقیر مفلس، بہت زیادہ درآمد نہیں تھی. ایک کھیت تھا جس میں کام کرتے تھے اور وہاں جو دانہ اگتا تھا، جو چیزیں فراہم ہوتی تھیں، اس سے اپنی زندگی کا خرچ چلاتے تھے. اس میں سے ایک بھائی تھا کہ جو شادی شدہ تھا اور اس کے پاس عیال بھی تھی. ایک بھائی تھا وہ شادی شدہ نہیں تھا، فقر کی بنیاد کے اوپر بھی اس نے شادی نہیں کی تھی. یہ دونوں بھائی مل کے کھیت میں بڑے محبت پیار کے ساتھ زندگی گزارتے تھے اور مل کے کھیت میں کام کرتے تھے. اور جب کوئی محصول کھیت سے حاصل ہوتی تھی تو آپس میں برابر سے تقسیم ہو جاتی تھی. ایک بار چاول انہوں نے اس کے لیے دھان بویا اور سارا کام کر کے اب جب دھان نکال چکے وہ تو انہوں نے آپس میں حصہ تقسیم کیا. بڑے بھائی کو جس کے پاس عیال بچے اسے کچھ کام پیش آیا، اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ ہم ذرا سا ایک کام سے جا رہے ہیں اور تم ہمارا بھی حصہ یہاں دیکھتے رہو، پھر ہم آتے ہیں تو لے چلیں گے. اور وہ گیا کام سے. ادھر چھوٹے والے بھائی نے یہ سوچا کہ ہم تو اکیلے کی زندگی ہے، ہمارے عیال نہیں، ہمارے بیوی بچے نہیں ہیں اور ہمارے بھائی کے پاس بیوی بچے ہیں، لہٰذا میں کام کیوں نہ یہ کریں کہ اس کو زیادہ اناج کی ضرورت ہے، لہٰذا ہم اپنے اناج کا کچھ حصہ اس کے اناج میں ڈال دیں. بھائی آئے گا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، وہ اپنا حصہ لے کے چلا جائے گا. اس نے یہ سوچا اور اس کے بعد اپنے اناج سے اس نے کچھ حصہ بھائی کے حصے میں شامل کر دیا. جب بھائی آیا تو رات ہونے والی تھی. اس نے رات کی تاریکی نے جب اپنی چادر پھیلائی، اس وقت اس کا بھائی اس کو کچھ ضرورت پڑ گئی. وہ اپنے کسی کام کے لیے بھائی سے کہا کہ بس ہم آتے ہیں تھوڑی دیر میں. وہ اپنے کام کے لیے جانے لگا. جب وہ چلا گیا تو اس بھائی نے اب اس کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ فقر کی بنیاد کے اوپر شادی نہیں کی ہے اس نے، ہمارے پاس بیوی بچے بھی ہیں، ہم سے زیادہ دولت کی اسے ضرورت ہے تاکہ یہ اپنی زندگی کو ازدواجی زندگی میں بدل سکے، لہذا ہم اگر اپنا کچھ حصہ اس کو دے دیں تو اس کے لیے بہتر ہوگا. اور یہ سوچ کے اس نے اپنا حصہ اسے دے دیا. خداوند عالم نے عرش پہ اپنے فرشتوں کے ساتھ اس منظر کو زمین کا دیکھا اور اس کے بعد اپنے فرشتہ رحمت کو حکم دیا کہ ان کے اس رزق میں برکت عنایت کر دے. اور اب جو انہوں نے اپنی محصول کو اٹھانا چاہا تو دیکھا یہ تو 2 برابر ہمارا حصہ تھا اس سے 2 برابر ہے. لیکن دونوں بھائی اپنی اپنی جگہ یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید خدا نے اس لیے اس میں برکت عطا کر دی کہ جو ہم نے اپنے بھائی کی مدد کی تھی اس کی بنیاد پہ اللہ نے ہماری رزق اور روزی میں برکت عنایت کر دی. چھوٹا بھائی یہ سوچ رہا ہے کہ ہم نے بڑے بھائی کو صاحب عیال سوچ کر کے جو دے دیا اپنا مال، اللہ نے اس کی وجہ سے برکتیں دی.
بڑا بھائی یہ سوچ رہا ہے کہ ہم نے جو اس کے فقر و فاقے کو دیکھ کر کے اپنا مال دیا تھا اللہ نے اس میں برکت عطا کی، جبکہ اللہ نے ان دونوں کی محصولات میں برکت عطا کی اور اتنی برکت عطا کر دی کہ ان کی زندگی میں آسائش ہی آسائش پیدا ہو گئی۔ ظاہراً فقیر دونوں تھے، ظاہراً دونوں کو اپنے اس آذوقے اور اناج کی ضرورت تھی۔ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ صاحب اس پیسے کی ہم کو ضرورت ہے لہذا ہم اگر دے دیں گے تو ہمارا کیا ہوگا، تو یاد رکھیں کہ ہم اپنا رزق اپنے سے مہیا نہیں کر رہے ہیں، رازق وہ ہے، دینے والا وہ ہے، برکت بھی دینے والا وہ، رحمت بھی دینے والا وہ، وسعت بھی دینے والا وہ۔ تو اگر وہ ایک دانے کو اتنا بنا سکتا ہے تو اگر ہم پھر کچھ اپنے رشتہ داروں میں صلہ رحمی کے طور پہ عطا کر دیں گے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ اس میں برکت عطا نہ کرے؟ تم اپنے لیے ایک قدم اللہ کی راہ میں اٹھا کے تو دیکھو، صلہ رحمی کر کے تو دیکھو کہ خدا کس طریقے سے تمہاری اسی کم پونجی کو زیادہ بناتا ہے۔ شرط خدا کے لیے ہو، اس لیے نہ ہو کہ لوگ رشتہ داروں میں ہمارا نام لیں، اس لیے نہ ہو کہ معاشرے میں لوگ ہمارا تذکرہ کریں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، انسان جتنا چھپا کے نیکی کرتا ہے اللہ اتنی ہی اس کی نیکی کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحم کرے۔ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو تو انسان کو چاہیے کہ صلہ رحم کرے۔ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی گناہیں بخشی جائیں تو اسے چاہیے کہ صلہ رحم کرے۔ اور یہ صلہ رحم کیا اہل بیت نے ہم کو اس کا درس نہیں دیا؟ کیا اہل بیت نے ہم کو طریقہ نہیں سکھایا؟ یہ صلہ رحم ہے کیا؟ حدیث میں پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں ان عجل الخیر ثوابا صلۃ الرحم، جس نیکی کا اللہ سب سے جلدی ثواب عطا کرتا ہے وہ صلہ رحم ہے۔ ہمیں ثواب چاہیے، ہماری دوسری عبادتوں کا ثواب دیر سے آئے گا، مگر صلہ رحم کا ثواب اللہ جلدی عطا کرتا ہے۔ ہمارا نام عمل خالی ہے۔ اے پروردگار، تجھے تیری رحمت کا واسطہ، تجھے تیرے کرم کا واسطہ، اپنی رحمتوں میں سے ہمیں وہ رحمت عطا کر دے تاکہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم کر سکیں۔ ہم دیکھیں ہمارے رشتہ داروں میں وہ کون سے بچے ہیں کہ جو فقر و فاقے کی بنیاد کے اوپر غذا جن کے پاس فراہم نہیں ہے، جو پڑھ نہیں پا رہے ہیں، جو اپنی پڑھائی کو آگے نہیں بڑھا پا رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم صلہ رحم کریں۔ اللہ دوسروں کی مدد کی بنیاد کے اوپر اور کبھی کبھی دوسروں کی مدد کے لیے رزق ہمیں دیتا ہے تاکہ ہم وسیلہ بن کے اس تک پہنچا سکیں۔ بس دعا کریں اس ماہ رحمت میں کہ پروردگار ہم کو اتنی توفیق عطا فرما کہ ہم قطع رحم نہ کریں، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے بھائیوں سے،
ہم دوری اختیار نہ کریں، بلکہ ہم ان کے ساتھ مل جل کے ان کی بہبودی کے لیے، ان کی ترقی کے لیے اور ان کی آسائش کے لیے اپنے آذوقے میں سے انفاق کر سکیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔